آج سے فردوس بری کے چوتھے باب کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ حسین کو خبر نہیں کہ یہ غفلت کتنی دیر تک اس پر طاری رہی، لیکن مدہوشی تھوڑی کم ہوئی تھی اور نشہ غفلت اترنا شروع ہوا تھا کہ ایک نہایت ہی دلکش اور وجد پیدا کرنے والے نغمے کی آواز کان میں آئی، اور ایسا معلوم ہوا کہ گویا دل فریب و دل ربا پری پیکرو کا ایک طائفہ عجیب و غریب اور انتہا سے زیادہ پر لطف باجوں اور مزامیر کے ساتھ اپنے نور کے گلوں سے ولولہ خیزی اور بہار کی مسرت انگیز دھن میں یہ ترانہ مبارکباد گا رہا ہے کہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ ایک جوش مسرت کی بے اختیاری سے اس نے گھبرا کے آنکھیں کھول دی۔ حسین نے اس وقت اپنے آپ کو اس حالت میں پایا کہ ایک طلع کار اور مرصع کشتی میں سوار ہے، اور نازک بدن اور پری جمال لڑکوں کی کوشش سے وہ کشتی ایک پتلی مگر بہت ہی دلکش نہر کے کنارے ابھی ابھی آ کے ٹھہری ہے۔ نرم اور نظر فریب سبز شفاف اور پاک و صاف پانی اپنی روانی میں چومتا ہوا نکل جاتا ہے۔ بعض مقامات پر گنجان اور سایہ دار درخت ہیں جو پیچ دار اور خامدار زلفوں کی طرح نہر کی گوری مگر نم آلود پیشانی پر دونوں طرف سے جھکے پڑتے ہیں، مگر جہاں سے کشتی آگے کنارے لگی ہے وہاں ایک کشادہ مرغزار ہے۔ ان خوبصورت ملاحوں کے کہنے کے بموجب وہ کشتی سے اتر کے سبزہ رویدہ کی سیر کرنے لگا۔ وہاں جا کے دیکھا تو اور حیرت ہوئی۔ پانی کے پاس ہی سبزے کا ایک پتلا اور برابر حاشیہ چھوڑ کے شگفتہ اور خوش رنگ پھولوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جو نہر کے دونوں جانب حد نظر تک پھیلتے چلے گئے ہیں۔ اگرچہ پھولوں میں شادابی اور خوش رنگی کی وہی شان ہے جو صرف خود رو پھولوں میں نظر آتی ہے، مگر اس قدر بہار کے ساتھ یہ لطف بھی ہے کہ نہایت ہی لیاقت بلکہ بظاہر مافوق العادت ہوشیاری اور چالاکی سے چمن بندی کی گئی ہے۔ چمنوں کی بعض قطاریں تو ایسی ہیں جن میں ایک ہی قسم اور ایک ہی رنگ کے پھول ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک ہی قوم اور ایک ہی وردی کی فوج مختلف کیمپوں میں تقسیم ہوتی ہوئی حد نظر تک چلی گئی ہے۔ مگر اکثر چمن ایسے ہیں جن میں مختلف اقسام کے پھولوں کو ترکیب دے کے زمین پر ایسی گلکاری کی گئی ہے کہ عقل انسانی حیرت میں آ جاتی ہے۔ سارا مرغزار اور ساری وادی جو کوسوں تک پھیلی ہوئی ہے اور جسے خوبصورت متوازی اور سرسبز و شاداب پہاڑوں نے اپنے حلقے میں کر لیا ہے، از سر تا پا ان چمنوں اور پھولوں سے بھری ہے۔ اور مختلف نہریں جو آبشاروں کی شان سے اور پانی کی چادریں بن بن کے پہاڑوں سے اتری ہیں، انہی چمنوں اور پھولوں کے درمیان میں جا بجا بہہ رہی ہیں، اور ان کے پانی نے خواہ پھولوں کی خوشبو سے متاثر ہو کے یا کسی اور وجہ سے گلاب اور کیوڑے کی شان پیدا کر لی ہے۔ یہ نہریں زبان حال سے پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہم ہی تسنیم و سلسبیل ہیں۔ راستوں کی ترتیب میں یہ معجز نماک کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ ہر چمن کے ایک پہلو کو نہر ہوتی ہے تو اس کے دوسرے پہلو کو ایک چھوٹی سی خوشنما سڑک اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ یہ سڑک چمن سے بھی زیادہ کمال صناعی کا مظہر ہے۔ مختلف قسم اور مختلف رنگ کے سنگریزوں نے
ان سڑکوں کی تعمیر میں کام لیا گیا ہے، اور ہر سڑک پر ایک خاص رنگ کے سنگریزے بچھا کے کوئی سڑک فیروزے کی اور کوئی زمرد کی، کوئی یاقوت کی اور کوئی نیلم کی بنا دی گئی ہے۔ پھر ترتیب میں یہ لطف ہے کہ جس رنگ کے پھولوں کا چمن ہے اس کی مناسبت و موزوں رنگ کی پتلی خوشنما سڑک بھی اس کے پہلو سے گزری ہے۔ نغمہ سنج طیور ان چمنوں میں اڑتے پھرتے ہیں اور پھولوں کے قریب بیٹھ بیٹھ کے عشق و محبت کی داستان سناتے ہیں، اور خدا جانے کس کمال استادی سے تعلیم دی گئی ہے کہ اکثر آنے والے جہاں دیگر اطراف میں پری پیکروں کے نورانی گلوں سے خیر مقدم کا ترانہ سنتے ہیں، وہاں ان نغمہ سنج طائروں کا بینڈ بھی اپنے قدرتی ارغنوں سے یہی کلمہ خیر مقدم سناتا ہے کہ سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ حسین نے نہایت ہی حیرت و جوش سے دیکھا کہ انہی چمنوں میں جا بجا نہروں کے کنارے سونے چاندی کے تخت بچھے ہیں، جن پر ریشمی پھولدار کپڑوں کا فرش ہے۔ لوگ پرتکلف گاؤ تکیوں سے پیٹھ لگائے دل فریب اور ہوش ربا کم سن لڑکوں کو پہلو میں لیے بیٹھے ہیں اور جنت کی بے فکریوں سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ خوبصورت آفت روزگار لڑکے کہیں تو سامنے دست بستہ کھڑے ہیں اور کہیں نہایت ہی نزاکت اور دل فریب حرکتوں سے ساگی گری کرتے ہیں۔ شراب کے دور چل رہے ہیں اور سدھائے ہوئے یا قدرت کے سکھائے ہوئے طیور پھلدار درختوں سے میوہ توڑ توڑ کے لاتے ہیں اور ان کے سامنے رکھ کے اڑ جاتے ہیں۔ پھل ہی نہیں، یہ خوشنما طیور کپڑوں میں لپٹے ہوئے کبابوں کی پوٹلیاں بھی لاتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے مے کشی و شاہد پرستی کا پورا سامان فراہم کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ جس چیز نے حسین کو متوجہ کیا وہ یہ بات تھی کہ سب لوگ بے غل و غش نہایت ہی اطمینان سے ان لذتوں کے مزے لوٹ رہے تھے، اور خبر بھی نہ ہوتی تھی کہ پاس سے کون گزرا ہے اور انہیں کس نظر سے دیکھتا ہے۔ نہ کسی کو کسی سے حسد تھا، نہ کسی کو کسی لطف کے چھپانے کی ضرورت تھی۔ یہ عالم دیکھ کے حسین کے دل میں ایک جوش و ولولہ پیدا ہوا اور اس نے کسی قدر بلند آواز سے کہا، بے شک فردوس بری یہی ہے، یہی آ کے نیکوکاروں اور ایمانداروں کو اپنے اعمال نیک کا صلہ ملتا ہے، مگر افسوس زمرد تو کہاں۔ یہ جملہ ناتمام ہی تھا کہ پاس کے چمن کے پھولوں کے نیچے سے ایک شیریں اور دلکش آواز سے کسی نے کہا، تو ابھی جنت کے چمنوں ہی کو دیکھ رہا ہے، ذرا محلوں اور قصروں کو بھی نظر اٹھا کے دیکھ۔ پہلو سے تو اس نے یہ آواز سنی اور سامنے سے ایک نہایت ہی نازک اندام اور قیامت خرام نازنین نے آ کے گلے میں باہیں ڈال دی اور مسکرا کے کہا، میں بھی تمہارے لیے ہوں۔ حسین ذرا جھک کے اس سے علادہ ہوا اور غور سے اس کی صورت دیکھ کے بولا، مگر میں پیاری زمرد کے سوا کسی کو نہیں چاہتا۔ نازنین، وہ بھی مل جائے گی، آپ کی خوشی کا یہ پیمانہ تنگ ہے، ذرا ان مسرتوں سے نگاہ اور دل آشنا ہو لیں تو اس سے ملیے گا۔ دیکھیے وہ سامنے جو موتی کا قصر ہے وہ آپ ہی کے لیے ہے اور زمرد اسی میں ہے۔ حسین نے نظر اٹھا کے اس رفیع الشان قصر کو دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی نظر دیگر عمارتوں پر بھی جا پڑی۔
اور اسے نظر آیا کہ وہ یہاں کے باغوں سے بھی زیادہ مسرت انگیز ہیں۔ بعض بالکل سونے کی، بعض مونگے کی اور بعض موتیوں کی نظر آتی ہیں۔ یہ تمام حسب حیثیت محل اور قصر کے لفظ سے تعبیر کیے جا سکتے ہیں۔ مذکورہ اشیاء کے علاوہ انہی میں کوئی فیروزے کا، کوئی یاقوت کا اور کوئی ہیرے کا ہے۔ موتی محل جس میں سے ایک خاص حسین کے لیے ہے، ایسے آبدار رنگ میں رنگے ہوئے ہیں کہ نیچے سے اوپر تک ایک ہی موتی کے ترشے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں جا بجا صدف صادق کے جھلکتے ہوئے ٹکڑے جڑے ہیں، تمام محلوں پر علاوہ اس رنگ کے جس کی طرف وہ محل منسوب ہے۔ ہر در و دیوار کے گرد بلور اور شیشے کے ٹکڑوں کا حاشیہ بنا ہوا ہے، اور ان شیشوں کے نیچے ڈاک دی ہوئی ہے، اور یہ آئینے دن کو آفتاب کی زو میں اور رات کو ہزارہا کافوری شمعوں کی روشنی میں اس قدر جگمگا اٹھتے ہیں کہ تیز سے تیز نگاہ خیرہ ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ ان دیواروں میں اندر باہر جواہرات جڑے ہیں جو اپنی کرنیں چمکا چمکا کے ایک عجیب لطف پیدا کرتے ہیں۔ اس مجموعی سامان، سنہرے اور رنگ برنگے قصروں، ان کے آئینوں اور جواہرات نے ہر چہار طرف ایک ایسی نور کی کیفیت بنا رکھی ہے کہ نظر پڑتے ہی انسان کے دل میں ایک جوش اور ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حسین ان محلوں کو دیکھ کر ذرا دیر مبہوت کھڑا رہا، مگر ہوش کے آتے ہی اس خاص محل کی طرف بڑھا جس کی نسبت اس پری پیکر کی زبانی سنا تھا کہ اس کے لیے ہے، جس میں پیاری زمرد کے ملنے کی امید تھی۔ اب اس کے جذبات دلی اور اس جوش و خروش سے زمرد کی طرف متوجہ تھے کہ اس نے کسی چیز کی طرف نظر اٹھائی، نہ کسی سامان عشرت کو دیکھا، اور سیدھا اس محل کے دروازے پر جا پہنچا۔ زمرد بھی استقبال کے لیے باہر نکل آئی تھی اور ایک غیر معمولی مگر نہایت دل ربا وضع سے بال کھولے اور زلفوں کو شانوں اور پیٹھ پر بکھرائے کھڑی تھی۔ آنکھیں چار ہوئی تھی کہ بے اختیاری کے جوش میں دونوں کی زبان سے ایک دوسرے کا نام نکلا اور دوڑ کر لپٹ گئے۔ حسین تو محو حیرت تھا ہی، زمرد کے چہرے سے بھی ایک غیر معمولی مسرت و جوش نمایاں تھا۔ حسین فرط محبت سے بے اختیار ہو کر رونے لگا۔ اس کی سانس سے رونے کا پتہ پا کے زمرد نے اپنے آپ کو علادہ کیا اور کہا، حسین، یہاں رونا حرام ہے، بس اب آنسو پوچھ ڈالو۔ حسین آنسو پوچھ کے، زمرد یہی فردوس بری ہیں؟ زمرد یہی۔ حسین تم یہاں چلی آئی اور مجھے اس درد و الم میں چھوڑ دیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔